الرحمن الرحیم۔ مسئلہ سماع اموات پر 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ 3 آیتوں پر طرز استدلال اور ان تینوں آیتوں پر کس انداز سے استدلال کرنا ہے، اور پھر ان تینوں آیتوں پر وارد ہونے والے اعتراضات، ان کے مختلف جوابات وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب ان اعتراضات اور سوالات میں تیسرا سوال، یہ آپ کے پاس صفحہ 11 پر سوال نمبر 3 لکھا ہے۔ سوال سمجھو۔ یہ جو تینوں آیتیں ہیں، ان آیاتوں میں مطلق سننے کی نفی نہیں ہے، بلکہ ایسا سننا جس سننے پر نفع اٹھایا جائے، ایسا سننا کہ سن کر انسان قبول کرے۔ سماع قبول، سماع نافع، سماع مفید، سماع اجابت، اس سماع کی نفی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں آیاتوں میں زندہ کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ زندہ کافر مشبہ ہیں، مشبہ بھی مردے ہیں۔ زندہ کافر مشبہ، مشبہ بھی کیا ہیں؟ مردے ہیں۔ اور یہ زندہ کافر سنتے تو تھے لیکن نفع نہیں اٹھاتے تھے، مانتے نہیں تھے، قبول نہیں کرتے تھے، فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ سنتے تھے لیکن سن کر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ سنتے تھے لیکن سماع نافع نہیں تھا، سماع مفید نہیں تھا، سماع قبول نہیں تھا۔ تو اسی طرح مردوں کے اندر بھی یوں سمجھا جائے گا کہ مردے بھی ایسا سننا جس سننے پر نفع ہو، جس سننے کو سننے کے بعد وہ قبول کریں، تو اس قسم کا سننا مردے نہیں سنتے۔ سماع نافع، سماع قبول، سماع اجابت، سماع مفید مطلق سماع کی نفی نہیں ہے، بلکہ مقید سماع، مطلق سماع کی نفی نہیں ہے بلکہ مقید سماع۔ مقید سماع کون سا؟ سماع نافع، سماع اجابت، سماع قبول، سماع مفید، یعنی ایسا سننا کہ جس کو سن کر انسان فائدہ اٹھائے۔ اب وہ چونکہ مر چکے ہیں، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ماننے کا جہان دنیا والا جہان ہے۔ اب وہ سن بھی اگر لیں تو سننے سے فائدہ تو اٹھا نہیں سکتے، تو اس لیے سماع نافع، سماع قبول کی نفی ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زندہ کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے، اور زندہ کافر سنا کرتے تھے لیکن فائدہ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح مردوں میں بھی ماننا پڑے گا کہ زندہ کافر کہ مردہ وہ سنتے تو ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ سوال ہے، مطلق سماع کی نفی نہیں ہے۔ کس سماع کی نفی ہے؟ مقید۔ مقید کون سا؟ سماع مفید، سماع اجابت، سماع قبول، کہ سن کر انسان قبول کرے۔ زندہ کافر بھی سنتا ہے قبول نہیں کرتا، مردہ بھی سنتا ہے قبول نہیں کرتا۔ زندہ کافر بھی سنتا ہے مانتا نہیں، مردہ بھی سنتا ہے مانتا نہیں۔ اور سمجھے، زندہ کافر سنتا ہے لیکن سن کے قبول نہیں کرتا، اور مردہ سنتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا۔ یہ سوال ہے۔ یہ آپ کے پاس سوال نمبر 3 لکھا ہے، ان آیتوں میں زندہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ زندہ کافر تو سنتے تھے لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، یعنی مانتے نہ تھے، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ مردوں کے ساتھ بھی عدم سماع میں تشبیہ نہیں دی گئی، بلکہ عدم سماع نافع، عدم سماع مفید میں تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح زندہ سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اسی طرح مردہ بھی نفع نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ نفع اٹھانے اور ماننے کا جہان دنیا تھا۔ گویا کہ وجہ تشبیہ مطلق عدم سماع نہیں، عبارت ٹھیک کر لو، گویا کہ وجہ تشبیہ مطلق عدم سماع نہیں بلکہ مقید عدم سماع، یعنی عدم سماع نافع اور عدم سماع مفید ہے۔ اچھا جی، جواب نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے کہ تمہارے نزدیک تو ان آیتوں میں سماع کی نفی ہے ہی نہیں، مطلق سماع کی نفی نہیں۔ بات ذرا سمجھو، تمہارے نزدیک تو آیتوں میں مطلق سماع سننے کی نفی ہے ہی نہیں، تم تو کہتے سنانے کی نفی ہے۔ تمہارے نزدیک تو آیتوں میں مطلق سماع کی نفی، اور جب مطلق کی نہیں تو مقید بطریقے اولا نہیں۔ اور سمجھے، اگر یہ کہا جائے مسجد میں، اور سمجھے یہ باہر گراؤنڈ میں بکرا نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے بکرا نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے کالا بکرا ہے۔ اگر بکرا نہیں ہے تو نہ کالا ہے تو نہ سفید ہے۔ اور سمجھے، جب مطلق کی نفی ہو جائے تو مقید کی نفی خود بخود ہے۔ جب سماع کی نفی تمہارے نزدیک ہے ہی نہیں، سماع ہی کوئی نہیں، اور سمجھے ان آیتوں میں سماع کی نفی ہے ہی نہیں، تو سماع مطلق کی نفی نہیں تو مقید کی نفی بھی طریقے اولا کوئی نہیں۔ اور سمجھے، جب تمہارے نزدیک آیتوں میں نفی ہے اسماع، سنانے کی، سننے کی نفی تمہارے نزدیک ہے ہی نہیں، جب مطلق عدم سماع نہیں ہے تو مقید عدم سماع بطریقے اولا نہیں ہے۔ یہ پہلا جواب۔ جواب نمبر 1، جب تمہارے نزدیک آیت کے اندر نفی سماع ہی موجود نہیں جو مطلق ہے، تو نفی سماع مفید کیسے ہوگا جو مقید ہے؟ حالانکہ مقید مطلق مع القید کا نام ہوتا ہے، یعنی مطلق بھی ہو اور ساتھ قید زائد بھی ہو، تو جب مطلق ہی نہیں تو مقید کیسے ممکن ہے؟ بات سمجھے، جب مطلق نہیں ہے
مقید کیا ہوتا ہے؟ مطلق مع قید، مطلق بھی ہو ساتھ قید بھی ہو، اور جب مطلق ہی نہیں تو مقید بھی طریقے اولا نہیں۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب سمجھو، قرآن پاک میں اللہ نے زندہ کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی ہے ایک، آگے دوسری جز کیا ہے؟ مشبہ بہ بہرا۔ سمجھو، زندہ کافر کیا ہیں؟ مشبہ بہ کیا ہیں؟ مردے ایک، یہ ایک جز ہو گئی۔ دوسری جز کیا ہے؟ بہرے۔ دوسری جز کیا ہے؟ بہرے۔ اب سمجھو دوسرا جواب، اگر تمہارے والا معنی لیا جائے کہ زندہ کافر سنتے تھے مانتے نہیں تھے، تو اب معنی ہوگا بہرا بھی سنتا ہے مانتا نہیں ہے۔ بہرا بھی، بہرے ڈورے جو ہیں وہ بھی سنتے تو ہیں مانتے نہیں ہیں، اور یہ بات کوئی عقل والا کہہ سکتا نہیں، یہ جو کہے تو اس کو پاگل خانے میں بھیجا جاتا ہے۔ اور بات سمجھے؟ دوسری جز میں، پہلی جز میں چلو تم مانا کرو گے جو کرو گے، سوال یہ ہے دوسری جز میں ذرا اپنا مانا کر کے دکھاؤ، دوسری جز میں اپنا مانا کر کے دکھاؤ۔ دوسری جز میں اگر تمہارا مانا کیا جائے تو مانا یہ بنے گا کہ بہرے ڈورے سنتے تو ہیں، ڈورے سنتے تو، بہرے سنتے تو ہیں مانتے نہیں ہیں، اور یہ بات بداہتاً باطل ہے۔ دیکھو آیت کی دوسری جز میں بھی نفی سماع نافع مراد لینا پڑے گا، یعنی زندہ کافروں کو جس طرح مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے اسی طرح بہروں سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، تو اب بہرے کے متعلق بھی کہنا پڑے گا کہ سنتا تو ہے، سنتا تو لیکن فائدہ نہیں اٹھاتا، اور یہ کہنا حسن عقلاً عرفاً بداہتاً باطل ہے۔ اور سمجھے حسن بھی باطل، بہرا جو ہوتا ہے اس میں سننے کی حس، بہرا جو ہوتا ہے اس کے اندر سننے کی حس، سننے والی طاقت نہیں ہوتی، حسن بھی باطل، عقلاً ہر عقل والا بھی کہتا ہے جو بہرا ہے وہ سنتا نہیں ہے، عرفاً عرف عام بھی یہی ہے، ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بہرا جو ہے وہ سنتا نہیں ہے، بداہتاً، اور یہ بالکل بداہتاً ہے کہ جو بہرا ہو وہ سنتا نہیں ہے، لہذا ماننا پڑے گا وجہ تشبیہ مطلق عدم سماع ہے نہ عدم سماع نافع۔ اب جواب نمبر 3، جواب نمبر 3 سمجھو ذرا بات کو۔ اللہ کو تو پتہ تھا نا مولویوں نے آیتوں کے اندر تعویلیں کرنی ہیں، اللہ نے ایک تشبیہ نہیں دی، مردے والی تشبیہ ایک، بہرے والی تشبیہ 2، نابینے والی تشبیہ 3۔ اب تیسری بات پہ آؤ، تیسری جز، یہ جواب نمبر 3 ہے، جواب نمبر، ہم کہتے ہیں ذرا تیسری جز دیکھو، تشبیہ کی تیسری جز کیا ہے؟ نابینا۔ اب اگر تمہارے والا معنی کیا جائے تو معنی کیا بنے گا؟ زندہ کافر دیکھتے تھے، زندہ کافر دیکھتے تھے مانتے نہیں تھے، اسی طرح نابینا بھی دیکھتا ہے مانتا نہیں ہے، اسی طرح نابینا بھی دیکھتا ہے مانتا نہیں ہے، اور یہ بات بھی کوئی عقل والا کہہ سکتا نہیں ہے، یہ بھی جو کہے تو اس کو پاگل خانے میں بھیجا جاتا ہے۔ چلو جی، یہ تیسرا جواب۔
اب آئیے ذرا جواب نمبر 4. جواب نمبر اب یہ اصل اصولی اب بات آ رہی ہے. ہمارے سائل نے معنی کیا آیتوں کا. کیا معنی کیا؟ عدم سمائے نافع. عدم سمائے ایسا سننا جس سننے پہ فائدہ مرتب ہو، نفع مرتب ہو، ایسا نہیں سنتے. ہم کہتے ہیں یہ معنی کس نے کیا ہے جی؟ یہ معنی یعنی معنی کے لیے نقل چاہیے، نقل. یہ معنی کس نے کیا؟ نبی پاک نے کیا ایک، اور سمجھے صحابی نے کیا 2، تابعی نے کیا، تبع تابعی نے کیا، 4 اماموں میں سے کسی امام نے کیا، مشائخ حنفیہ میں سے کسی نے کیا. جب کسی نے نہیں کیا تو تمہارا اپنا گھڑنتو معنی ہے، تمہیں مبارک ہوگا. یہ جو تم معنی کر رہے ہو، یہ جو تم معنی کر رہے ہو، اس معنی کا ثبوت پیش کرو. یہ معنی کیا کس نے کیا؟ جب یہ نبی پاک سے بھی ثابت نہ ہو، صحابہ سے بھی ثابت نہ ہو، تابعین سے بھی ثابت نہ ہو، تبع تابعین سے بھی ثابت نہ ہو، ائمہ سے بھی ثابت نہ ہو، تو اس کو مانا جا سکتا. دیکھو جواب نمبر 4. جو وجہ تشبیہ تم نے قرار دی، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ مقید عدم سماع. مقید عدم سماع، عدم سماع نافع. اس کا ثبوت وہی مطلوب یا وہی غیر مطلوب سے. وہی مطلوب ہو گیا قرآن، یعنی قرآن نے یہ معنی کیا ہو یا حدیث نے یہ معنی کیا ہو. قول صحابی، قول تابعی، قول تبع تابعی یا قول مجتہد سے نہیں. لہٰذا یہ تفسیر خلفی سمجھی جائے گی. اور سمجھو یہ تفسیر خلفی جو واجب الترک ہوگی، واجب الترک ہوگی. یہ چوتھا جواب، یہ اصولی اور قانونی جواب ہے. اب آگے جواب نمبر 5، یہ بھی اصولی اور قانونی جواب. سمجھو ہم نے جو معنی کیا تھا نفی سماع موتا، مطلق عدم سماع کی نفی ہے، مطلق سماع کی نفی ہے. جو معنی ہم نے کیا تھا کہ مطلق سننے کی نفی ہے، سماع کی نفی ہے، یہ معنی کس سے ثابت؟ نبی پاک سے 1، صحابہ سے 2، تابعین سے، اور سمجھے ائمہ سے 4. ہمارا معنی نبی پاک، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ سے ثابت. اب تمہارا معنی اس تفسیر کے مقابل ہے جو تم معنی کر رہے ہو. نبی پاک کی تفسیر کے مقابل، صحابہ کی تفسیر کے مقابل، ائمہ کی تفسیر کے مقابل، اور ان کے مقابل تمہارے معنی کو مانا جا سکتا نہیں ہے. جواب نمبر 5، تمہاری یہ تفسیر، تفسیر نبوی، تفسیر صحابہ، تفسیر تابعین، تفسیر ائمہ کے معارض ہونے کی وجہ سے واجب الرد تصور کی جائے گی. یہ اگلا جواب آ رہا ہے، جواب نمبر 6. جواب نمبر اب میں تشبیہ کا طریقہ آپ کو سمجھاتا ہوں، بات کو ذرا سمجھو. ایک آدمی زید کو بہادر ہونے کی وجہ سے تشبیہ دیتا ہے شیر کے ساتھ. زید کو تشبیہ دیتا ہے، زید کیا ہو گیا؟ مشبہ.
زید مشبہ اس کو